بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم الصرف۔ کل کے سبق میں ہم نے فعل ماضی پڑھا تھا، آج ہم فعل مضارع پڑھیں گے۔ فعل مضارع کسے کہتے ہیں؟ فعل مضارع وہ فعل ہے جس سے کسی کام کا زمانہ حال میں یا زمانہ مستقبل میں ہونا یا کرنا معلوم ہو۔ کل جو ہم نے فعل ماضی پڑھا تھا اس میں کیا تھا کہ فعل ماضی وہ فعل ہے جس میں گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا یا کرنا معلوم ہو، اور فعل مضارع میں کیا ہے کہ کسی کام کا زمانہ حال میں یعنی فی الحال یا زمانہ مستقبل میں یعنی آئندہ کسی کام کے ہونے یا کرنے کا علم حاصل ہو۔ جیسے یدخلو، اس کا معنی کیا ہے؟ داخل ہو رہا ہے، یا پھر اس کا ترجمہ ہم کریں گے داخل ہوگا وہ ایک مرد۔ اور ینصرو، مدد کر رہا ہے یا مدد کرے گا وہ ایک مرد۔ تو مضارع کے اندر زمانہ حال بھی لیا جا سکتا ہے، زمانہ مستقبل بھی لیا جا سکتا ہے۔ اب زمانہ یہ جو فعل مضارع ہے، اب ہم نے کل تو فعل ماضی پڑھا تھا، آج ہم فعل مضارع پڑھ رہے ہیں۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ماضی اور مضارع، ماضی بھی فعل ماضی بھی فعل ہے، فعل مضارع بھی فعل ہے۔ کل ہم نے فعل ماضی پڑھا تھا نصر نصرا نصر نصرت نصرتا، پوری گردان۔ آج ہم فعل مضارع پڑھیں گے تو ہم پہچانیں گے کیسے کہ یہ مضارع ہے؟ تو اس کا بہت آسان ایک حل بتایا ہے صرف کے علماء نے کہ علامت ہے۔ چار طرح کے حرف فعل مضارع کے شروع میں آتے ہیں۔ کون کون سے؟ یا، تا، حمزہ اور نون۔ ان چار میں سے کوئی نہ کوئی ایک ضرور ہوگا فعل مضارع کے شروع میں۔ اس کے ان چار حروف کے مجموعے کو کہتے ہیں حروف عطینہ۔ عطینہ آپ یاد رکھ لیں۔ اب عطینہ میں حمزہ، تا، یا، نون چاروں آ گئے کہ فعل مضارع کے شروع میں یا تو یا ہوگی، یا تا ہوگی، یا حمزہ ہوگا، یا نون ہوگا۔ یہ علامت، یہ چاروں فعل مضارع کی علامت کہلاتی ہیں۔ علامت مضارع چار ہیں: حمزہ، یا، تا اور نون۔ ٹھیک ہے۔ اب فعل مضارع کی جو گردان ہیں ان میں سے کتنے صیغوں کے شروع میں یا، اور کتنے صیغوں کے شروع میں تا، اور کتنوں کے شروع میں حمزہ، اور کتنوں کے شروع میں نون، تو اس کو یاد رکھ لیں۔ دیکھیں فعل مضارع کے جو 14 صیغے ہیں، ان 14 صیغوں میں 4 صیغوں کے شروع میں تو یا آتی ہے۔ آپ کو میں گردان کا بھی جو پوری گردان ہے اس کی فوٹو میں آپ کو بھیجوں گا۔ جب یہ بات میری آپ سن رہے ہوں تو وہ فوٹو بھی سامنے رکھیں کہ جو 14 صیغے ہیں ان میں سے 4 صیغوں کے شروع میں یا لگے گی۔ اور وہ 4 صیغے کون سے؟ واحد مذکر غائب، تثنیہ مذکر غائب، جمع مذکر غائب، جمع مؤنث غائب۔ اور 8 صیغوں کے شروع میں تا لگے گی، واحد مؤنث غائب، تثنیہ مؤنث غائب، اور 6 حاضر کے صیغوں کے شروع میں۔ اور حمزہ صرف واحد متکلم کے شروع میں، اور نون صرف جمع متکلم کے شروع میں۔ اب دیکھیں میں آپ کے سامنے پوری گردان پڑھوں گا، آپ ان گردانوں کے شروع میں نوٹ کرتے جائیں۔ کہیں آپ کو یا نظر آئے گی، کہیں تا، اور کہیں حمزہ، اور کہیں نون۔ دیکھیں یفعلو، یفعلانی، یفعلون، تفعلو، تفعلانی، یفعلن، تفعلو، تفعلانی، تفعلون، تفعلین، تفعلانی، تفعلن، افعلو، نفعلو۔ اب آپ پوری گردان میں ملاحظہ کریں کہ پہلے صیغے کے شروع میں یا یفعلو، دوسرے میں بھی یا یفعلانی، تیسرے میں بھی یا یفعلون، چوتھے میں شروع میں تا ہے تفعلو، پانچویں میں بھی تا ہے تفعلانی، چھٹے صیغے میں پھر یا آتی ہے یفعلنا۔ پھر اس کے بعد لگاتار کئی صیغے ہیں جن کے شروع میں تا ہے تفعلو، تفعلانی، تفعلون، تفعلین، تفعلانی، تفعلنا۔ پھر آخر میں 2 صیغے رہ جاتے ہیں، ایک کے شروع میں حمزہ ہے افعلو، اور ایک کے شروع میں نون ہے نفعلو۔ تو یہ بات آپ کو کسی حد تک سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ مضارع کی 4 علامتیں ہیں: حمزہ، نون، اور یا اور تا۔ اب ان حروف کو کبھی آپ یوں کہہ لیں کہ یا، تا، حمزہ، نون، کبھی جو آپ کی مرضی ہو جیسے کہہ لیں، بس یہ یاد رکھیں کہ ان 4 حروف کا مجموعہ
حروف عطینہ کہلاتا ہے، حروف عطینہ، جس کا نام ہے حروف مضارع، علامت مضارع کے حروف۔ اب یہ بات، اگلی بات یہ سمجھیں کہ یہ جو پوری گردان میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، ان میں سے ہر صیغہ بنتا کیسے ہے، اس کے بنانے کا طریقہ کیا ہے، فعل مضارع معلوم کے بنانے کا طریقہ دیکھیں۔ ماضی معروف آپ نے پڑھا تھا نا، ماضی معلوم، ضربا یا نصرا۔ اب نصرا ماضی کا صیغہ ہے، کل جو آپ نے پڑھا تھا، اس کے شروع میں علامت مضارع لگا دو تو یہ کیا بن جائے گا، نصرا سے ینصرو۔ تو ماضی کے شروع میں علامت مضارع لگا دو تو فعل مضارع بن جائے گا۔ اب 5 صیغوں کے آخر میں ضمہ لگے گا، نصرہ تھا نا، نصرہ کے شروع میں آپ نے یا لگا دی، اور آخر میں کیا ہوگا، تو آخر میں یاد رکھیں 14 صیغوں میں سے 5 کے آخر میں تو ضمہ آئے گا۔ کون کون سے، ینصرو، تنصرو، تنصرو، انصرو، ننصرو، یعنی واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم، ان 5 صیغوں کے آخر میں ضمہ آئے گا۔ اور 7 صیغوں کے آخر میں نون آئے گا، جس کو نون اعرابی کہتے ہیں، نون اعرابی، یہ 7 صیغوں کے آخر میں آئے گا۔ اور وہ 7 صیغے کون سے ہیں، ینصرانی، تنصرانی، 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 ینصرون، تنصرون، تنصرین، یعنی کیا صیغے، تثنیہ مذکر غائب، تثنیہ مؤنث غائب، تثنیہ مذکر حاضر، تثنیہ مؤنث حاضر، جمع مذکر غائب، جمع مذکر حاضر، اور واحد مؤنث حاضر۔ ان 7 صیغوں کے آخر میں ضمہ نہیں آئے گا بلکہ نون اعرابی آئے گا۔ اب رہ جاتے ہیں 2 صیغے، 2 صیغوں کے آخر میں نون آئے گا، اور وہ نون اعرابی نہیں ہوگا بلکہ نون مفتوح ہوگا۔ وہ 2 صیغے کون سے ہیں، وہ ہے جمع مؤنث غائب اور حاضر کے صیغے، یعنی ینصرنا اور تنصرنا۔ اب پوری گردان دوبارہ سے ملاحظہ کیجیے آپ، ہر صیغے کے شروع میں علامت مضارع نظر آئے گی، ایک بات، ہر صیغے کے آخر میں یا تو ضمہ نظر آئے گا، یا نون اعرابی نظر آئے گا، یا نون مفتوح نظر آئے گا۔ اس کو آپ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، یاد کر لیں کہ مضارع ماضی سے بنا، اس کے شروع میں حروف مضارع، حروف جو علامت مضارع ہیں 4 حروف عطینہ میں سے حمزہ، تا، یا نون، ان میں سے کوئی ایک حرف مضارع کے شروع میں ضرور موجود ہوگا، اور آخر میں یا تو ضمہ آئے گا، یا پھر نون اعرابی آئے گا، یا پھر نون مفتوح آئے گا۔ اب میں گردان پڑھ رہا ہوں، آہستہ آہستہ آپ اس میں ساری چیزیں ملاحظہ کریں۔ ینصرو، ینصرانی، ینصرون، تنصرو، تنصرانی، ینصرنا، تنصرو، تنصرانی، تنصرون، تنصرین، تنصرانی، تنصرنا، انصرو، ننصرو۔ اچھا، یہ جو ساری بات تھی یہ مضارع معلوم بنانے کے طریقے سے متعلق تھی۔ اب آپ کو بتایا تھا نا، ہر فعل ایک یا تو وہ معلوم ہوتا ہے یا مجہول ہوتا ہے، اور مثبت ہوتا ہے یا منفی ہوتا ہے۔ تو ابھی جو آپ کو ہم نے بتایا یہ ماضی، یہ مضارع مثبت معلوم تھا، ینصرو ینصرانی والی جو گردان آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ مضارع مثبت معلوم کی گردان تھی۔ اب اگر آپ اس معلوم کو مجہول بنانا چاہتے ہیں تو اس مضارع کو مجہول بنانے کا کیا طریقہ ہے، بہت آسان ہے۔ وہ یہ کہ شروع میں جو علامت مضارع ہے نا اس کو آپ ضمہ دے دیں، اور آخر سے پہلے والے حرف کو اگر تو فتح ہو تو فتح دے دیں، اور اگر فتح نہ ہو تو اپنی حالت پہ چھوڑ دیں۔ اب آپ دیکھیں ینصرو سے کیا بن جائے گا، ینصرو، آخر سے پہلے والے حرف پر فتح تھا نا، یفتحو، ہاں یفتحو میں فتح ہے تو یفتحو کر دیں گے، فتح ہوگا تو فتح دیا جائے گا، اور فتح نہ ہو تو بھی فتح دے دی جائے گا۔ یہ ضابطہ یاد رکھ لیں، شروع میں علامت مضارع پر ضمہ دیا جائے گا جب مجہول بنا رہے،
اور آخر سے پہلے والے حرف کو کیا دیا جائے گا؟ تو کہیں آپ کو مضارع معلوم میں آخر سے پہلے والے حرف پر کہیں آپ کو فتح دکھائی دے گا، کہیں آپ کو کسرہ دکھائی دے گا، کہیں آپ کو ضمہ دکھائی دے گا۔ جیسے نصارہ ینصرو، ینصرو میں آخر سے پہلے والے حرف پر ضمہ ہے، اور یفتح آخر سے پہلے والے حرف پر فتح ہے، اور یضرب آخر سے پہلے والے حرف پر کسرہ ہے۔ یہ مختلف ابواب آتے ہیں تو انشاءاللہ ہم بعد میں پڑھیں گے۔ نصارہ ینصرو، ضرب یضرب، فتح یفتح۔ تو یہ جو مضارع ہے، اس کے آخر سے پہلے والا حرف اگر تو اس پر فتح ہے تو مجہول میں اس فتح کو باقی رکھیں گے، اور اگر کسرہ یا ضمہ ہو تو پھر اس کو فتح سے بدل دیں گے۔ یہ طریقہ ہے مضارع مجہول بنانے کا۔ اب جیسے ینصرو ہے تو ینصرو سے کیا کر دیں گے؟ ینصرو، علامت مضارع کو دے دیا ضمہ، اور آخر سے پہلے والے حرف کو دے دیا فتح، ینصرو۔ اب پوری گردان ایسے پڑھیں گے، ینصرو، ینصرانی، ینصرون، تنصرو، تنصرانی، ینصرنا، تنصرو، تنصرانی، تنصرون، تنصرین، تنصرانی، تنصرنا، انصرو، ننصرو۔ یہ ہو گیا مجہول بنانے کا طریقہ۔ اب رہ گیا مثبت اور منفی۔ یہ تو بہت آسان، اگر حرف نفی اس کے شروع میں نہیں ہے، مضارع کے شروع میں حرف نفی لگتا ہے لا، ماضی میں آپ کو بتایا تھا نا، ما نصرہ، مضارع کے شروع میں لگے گا لا، لا ینصرو۔ تو اگر لا لگ گیا تو مضارع منفی بن گیا، لا نہیں لگا تو مضارع مثبت ہو گیا۔ تو یہ سارے بات ہو گئی آج مضارع سے متعلق، کہ مضارع کسے کہتے ہیں، اور مضارع کے شروع میں علامت مضارع کون کون سے لگتی ہے، مضارع ماضی سے کیسے بنتا ہے، مضارع کے آخر میں کیا کیا لگتا ہے، اور پھر مضارع مجہول بنانے کا طریقہ، پھر مضارع منفی بنانے کا طریقہ، یہ آج آپ کے سامنے تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اس کو یاد کر لیں، اور ایک کام اور ضرور کر لیں کہ کل جو ماضی کی گردانیں دی تھیں اور آج جو ہم نے مضارع پڑھا ہے، اس کو ہم خوب گردانوں میں پڑھ لیں، تو انشاءاللہ یہ ماضی مضارع کی گردانیں اچھی طرح زبان پہ چڑھ جائیں گی، ذہن نشین ہو جائیں گی۔ کوئی بات سمجھ میں نہ آئی تو پوچھ لیں۔